السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز علماء کرام، محترم خواتین و حضرات، قال اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اسی آیت کے ضمن میں ہم اپنی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، موجودہ دور میں جس فتنے نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ فتنہ تکفیر ہے، بلا شک و شبہ، جس کی وجہ سے مسلم ممالک میں فساد، ہلاکت، بد امنی، خون ریزی، خودکش، بم دھماکے، یہ اس طرح کے جتنے واقعات جو ایک ہم زندگی کا معمول کا حصہ بن چکا ہے، وہ اسی فتنہ تکفیر کی ہی دین ہے۔ بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مساجد بھی اس فتنے کے لپیٹ میں آ چکی ہے، بلکہ مساجد تک بھی محفوظ نہیں ہوتی، اسے بھی تکفیر کے نام پر، مسجد ضرار کے نام پر اسے ڈھا دیا جاتا ہے۔ یہ افکار، یہ اثرات جو پھیلتے ہیں، معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اس کا تعلق اسی فتنہ تکفیر سے ہے۔ یہ تکفیری فتنہ بڑا ہی پرانا فتنہ ہے، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں امت کی تاریخ میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین بھی اسی فکر کے حامل تھے۔ انہوں نے بھی پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے تکفیر کی، پھر انہیں قتل کیا۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلی بدعت، اسلام میں سب سے پہلی بدعت جو ایجاد کی گئی وہ بلا دلیل کسی مسلمان کو کافر قرار دینا تھا۔ اور بلا شک و شبہ خلافت راشدہ سے لے کر اب تک اس فتنے نے جتنا اسلام کو بدنام کیا ہے اور مسلمانوں کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، دیگر مذاہب کے سامنے یا ایک دوسرے مسلمانوں کے سامنے شاید ہی کسی دوسرے فتنے نے اتنا نقصان کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بری مخلوق قرار دیا، انہ شر الخلق والخلیقہ۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہنم کے کتے قرار دیا، انہ الخوارج کلاب النار، کیونکہ یہ جو عمل ہے کہ کسی کی عزت سے، کسی کے ایمان سے کھیلنے کا عمل، یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے۔ لہذا آج کی مجلس میں اپنے مختصر سے وقت میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فتنہ تکفیر ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ائمہ سلف نے ہمیں تکفیر کے متعلق کیا رہنمائی کی ہے، اس کے کیا ضوابط بتائے ہیں، اور یہ جو فتنہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس سے کس طرح بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تکفیریت ہے کیا۔ تکفیریت یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنا، یا اور وضاحت کے ساتھ کہیں تو کسی مسلمان کو کافر بولنا، کسی مسلمان کو جس کا مسلمان ہونا واضح ہے، صریح ہے، لیکن ہم اسے کافر قرار دیں، اس کے اعمال پر حکم لگاتے ہوئے۔ اور جب ہم فتنہ تکفیر کو جب دیکھتے ہیں، جب معاشرے میں جو بہت سارے لوگ پھرتے ہیں اور بلا دلیل نہ عمل کی فکر، نہ عمل کی تحقیق کہ یہ عمل کفریہ ہے یا نہیں ہے، جب ہم انہیں اسباب کے پیچھے جاتے ہیں کہ یہ فتنہ تکفیر مبتلا کیوں ہوتا ہے، ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں کہ علم کی کمی ہوتی ہے، شریعت کا فہم نہیں ہوتا،
لیکن فتنہ تکفیر کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا سبب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی تکفیری گروہ ہیں ان کے یہاں یہ دو شبہ بڑا ہی اہم ہے. ان کے یہاں کفر کی تقسیم نہیں ہے. ان کے یہاں کفر کی تقسیم نہیں ہے، یعنی جو بھی کفر کا ذکر جہاں بھی اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا ذکر کیا ہے، اس کفر کو سمجھتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا کفر ہے. جہاں کہیں بھی شریعت میں لفظ کفر آیا ہے اس کا ارتکاب کرنے والا خارج از ملت ہے. یا اسی طرح ان کے یہاں تکفیر کے ضوابط نہیں پائے جاتے. کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی ایسے کفر میں مبتلا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے بظاہر، لیکن جو ضوابط اہل علم نے بیان فرمائے ہیں اس کی رعایت ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. اس لیے اسی دو اسباب کی روشنی میں ہم ضوابط کو بیان کریں گے. پہلی یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیں جب تکفیر کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تکفیر عام آدمی کا حق نہیں ہے، یعنی تکفیر اللہ اس کے رسول کا حق ہے. یعنی تکفیر کرنے کا حق کسے ہے؟ کسی عالم کو بھی نہیں ہے. کسی عالم کو بھی تکفیر کا حق نہیں ہے، بلکہ تکفیر کا حق اللہ اس کے رسول کو ہے. لہٰذا اللہ نے جسے کافر قرار دیا وہ کافر ہے، رسول نے جسے کافر قرار دیا وہ کافر ہے، اللہ اس کے رسول نے جسے مسلمان کہا وہ مسلمان ہے. کسی کے ایمان اور کسی کے کفر کا فیصلہ کرنے کا حقدار اللہ رب العالمین نے ہمیں یا عام انسانوں کو یہ ذمہ نہیں دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول نے تکفیر کے متعلق جو قوانین آپ کو بتلائے ہیں آپ وہیں تک تھمے رہیں، اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. بلا دلیل کسی کو کافر قرار دینا یہ آپ کا کام نہیں، یہ خوارجوں کا کام ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکافر من جعلہ اللہ ورسولہ کافرا والفاسق من جعلہ اللہ ورسولہ فاسقا، کہ کافر وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا کافر کہیں، فاسق وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول فاسق قرار دیں. ہماری عقل سے ہماری سوچ سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ضروری ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں کافر ہو. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا آسان کام نہیں. اس کے بعد بہت سارے مسائل اس پر مرتب ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی شخص کو کافر قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی جائیداد مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگی، اسے مسلم قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے تعلقات اپنے اہلیہ سے یا اپنے شوہر سے ختم ہو جائیں گے. یہ مسائل مرتب ہوتے ہیں. ان مسائل کی تنفیذ کون کرے گا؟ جنہیں شوق ہے وہ تو نہیں کرتے، بلکہ اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم جن لوگوں پر بلا دلیل تکفیر کا حکم لگا رہے ہو اپنے گھر والوں پر لگاؤ، اپنے والد پر لگاؤ اور اپنے ماں باپ کو الگ کرو، وہاں پر وہ خاموش ہو جائیں گے. اسی لیے قرآن و سنت میں اس متعلق سخت وعید آئی ہے کہ بلا دلیل کفر کہنا، کسی کو کافر قرار دینا انسان کو خود کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. من رمى مؤمنا بکفر فهو كقتله. یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای امرئ قال لاخی یا کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت علیہ، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ شخص کافر نہ ہو تو اس کا کفر اس پر لوٹ آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دیگر فرقے دشمنی نبھانے میں اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے وہ فوراً گستاخ کا، اس کے کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت، اہل سلف کو ماننے، سلفیت کے علمبردار کبھی بھی یہ حربہ نہیں اختیار کرتے. ہم اپنے مخالفین کی کبھی تکفیر نہیں کرتے، چاہے وہ ہمیں لاکھ برا بھلا کہیں. کیوں؟ کیونکہ تکفیر ہمارے بس کی چیز نہیں. تکفیر اللہ اس کے رسول کا حق ہے، جسے دشمنی نبھانے کے لیے یا اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. اسی طرح ایک اہم ضابطہ یہ بھی ہے کفر کے تکفیر کے باب میں کہ ہر کفر خارج از ملت نہیں.
یعنی کوئی بھی شخص، جیسا کہ پچھلے عنوان میں بھی یہ بات گزری کہ کفر کی قسمیں ہیں، ہر کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کفر کی تقسیم ہے، ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اصغر۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتا ہے، قرآن کی آیت کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اسے، تو یقیناً یہ کفر اکبر ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بعض دلیل میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کفر کہا، اس عمل کو کفر کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل کفر ہے یا یہ کفریہ عمل ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ کفر مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، یا اسے ابدی جہنمی یا دائمی اسے جہنمی نہیں بناتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کافر مت بن جانا اور ایک دوسرے کو قتل مت کرتے رہنا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لفظ کفر کا استعمال فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑی سختی سے اور بڑے تاکیدی انداز میں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جس کے ایذا سے، جس کے حربے سے، جس کے رویے سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ ان احادیث کو دیکھیے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر کفر کا حکم لگایا ہے، تو کیا اس عمل کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ اور یہ جو فتنہ تکفیر میں مبتلا ہے ان کی یہی سوچ ہی ہوتی ہے، ان کے چار افراد 10 افراد کے علاوہ پوری دنیا کافر ہوتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ وہ کفر کی تقسیم کا تصور ہی ان کے یہاں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا تعامل کیا تھا؟ وہ اس کفر کو چھوٹا کفر سمجھتے تھے۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ نقطہ اسی وقت انسان کو حاصل ہوگا جب وہ علماء کی صحبت اختیار کرے گا، جب وہ شریعت کو سیکھے گا، شریعت کو غور سے پڑھے گا، ورنہ کہیں اینٹ کہیں کروڑا، کہیں کی دلیل کہیں فٹ کرے گا۔ اور یہ انسان کو کب حاصل ہوگا؟ میں ذرا سے ایک مثال دے دیتا ہوں، یہ تمیز انسان کو کب حاصل ہوگی کہ کون سا کفر حقیقی ہے اور کون سا کفر حقیقی نہیں؟ جناب دلائل کا احاطہ کرنا پڑتا ہے، تمام دلائل جمع کرنے ہوتے ہیں، سیاق دیکھنا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے، صحابہ کے فہم سے اسے ملانا پڑتا ہے، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ چند کتابیں پڑھ کر یا چند بیانات سن کر ایمان و کفر کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اہم چیز یہ ہے ضوابط تکفیر کے باب میں کہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کس بات کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں، باطن کو نہ دیکھیں۔ ایک شخص بظاہر مسلمان ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اپنے رہن سہن میں اسلامی ہے اور مسلمان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے مسلمان سمجھیں، اس کے اسلام پر شک نہ کریں، اس کے دل میں کیا ہے اسے ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹٹولیں کہ اچھا وہ کیا سوچتا ہے، اچھا وہ کس خاندان سے ہے، یہ اس کے اندرونی معاملات کیسے ہیں، اس کا مکلف اللہ نے آپ کو نہیں بنایا۔ یہ آپ کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں۔ بظاہر اگر مسلمان ہے تو آپ کہیں کہ وہ مسلمان ہے، شک نہ کریں اس کے کفر پر، شک نہ کریں اس کے اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ میں نے تقریر کے شروع میں یہ آیت تلاوت فرمائی
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ اے ایمان والو جب تم سفر میں نکلو تو تحقیق کر لو، اور کوئی شخص تمہیں اگر سلام کہے تو یہ مت کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت میں یہ تعلیق لگائی ہے کہ نہی المسلمین ان یہملوا ما جاء به الکافر مما یستدل به علی اسلامہ ویقولوا انہ انما جاء بذلك تعوذا وتقیہ۔ مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی بظاہر اسلام کو اختیار کر لیتا ہے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا پیرو ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس پر یہ الزام لگائیں کہ وہ ہیلا اختیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین پر سرزنش نہیں کی، حالانکہ بہت سارے دلائل واضح تھے کہ وہ حالت کفر میں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے سازش رچتے ہیں، لیکن حکم یہ تھا کہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، دل کا بھید اللہ جانتا ہے۔ بلکہ روایت میں بھی آتا ہے کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، کب قتل کیا؟ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ لیکن ان کو جب قتل کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس نے تو کیا نام خوفا من الصلاح، یعنی تو وہ تو تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے کس نیت سے کہا تھا؟ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں ظاہر کا حکم دیا گیا۔ اب جب یہ بات کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ جو فتنہ تکفیر مبتلا ہیں یا جو اس کی تبلیغ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے جناب آپ ایک بات کہتے ہیں ایک بات چھپاتے ہیں۔ قاعدہ تو یہ بھی ہے کافر کے کفر پہ شک کرنا بھی کفر ہے، کافر کو کافر نہیں بولنے والا بھی کافر ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ کفر میں مبتلا ہے تو آپ اسے کافر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ایک موقع پر یہ اصول کو بہت ہی غلط انداز میں پیش کیا گیا اور بہت سارے لوگ اس اصول کو غلط فہمی میں اس کے شکار ہوئے، اور جن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا فوراً اسے بھی کافر قرار دیا گیا۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ علماء جب اس قاعدے کو بیان کرتے ہیں تو اس قاعدے کو مسلمان پر فٹ نہیں کرتے کہ کافر کو کافر نہیں سمجھنے والا کافر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کون سا کافر مراد ہے؟ کیا وہ شخص مراد ہے جو اسلام لا چکا، کلمہ شہادت کا اقرار کر چکا، نماز کا اہتمام کرتا ہے؟ کیا وہ شخص مراد ہے؟ یا وہ شخص مراد ہے جس نے اسلام کو مانا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل والے کافر مراد ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لانے کے بعد جن کی زندگی میں کفر و شرک ہے۔ اسی طرح چوتھا ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی کی تکفیر کی جب بات کرتے ہیں اور اس کے عمل پر کفر کا حکم لگاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفر صریح ہو، واضح ہو، اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو، کوئی احتمال نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ آپ لازم قول سے مطلب لیں، یعنی بات سے بات نکال کر کے کفر کا مطلب نکالیں اور کہیں اچھا تم نے تو ایسا کہا، تمہاری بات کا مطلب یہ ہے تو یہ تو کفر ہے۔ جیسے مثال دے دیتا ہوں، اب دیکھیں عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ اب کوئی شخص اسے جو انجام دیتا ہے، اس بدعت کو ایجاد کرتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو بہت اہم چیز ہے، یہ تو خیر کا کام ہے۔ اب بدعت کو جو دین میں ایجاد کیا گیا اسے وہ خیر کا کام سمجھ رہا ہے۔ اب میں کہوں، اور علماء نے کہا بھی ہے، کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھنا ہوا کہ اگر خیر کا کام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور بتاتے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ساری باتیں چھپا لی، گویا تمہارے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھا۔
تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھنے والا یا اس کی بات سے یہ جو مطلب نکل رہا ہے، کیا اس بنیاد پر ہم اس کو کافر کرا دیں گے؟ اہل علم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لازم القول، یعنی بات کا لازمی معنی۔ بہت سارے لوگ جیسے دیکھیں گے وہ شرک کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے نہیں کہ یہ شرک ہے۔ اس لیے جب آپ ان سے پوچھیں گے بھائی تم نے تو ذبیحہ یہ پیش کر دیا غیر اللہ کے نام پہ، اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کرنا شرک ہے، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پوجتے ہو؟ تو فوراً کہیں گے، انکار کریں گے۔ تو لازم قول کا مطلب نہیں نکالنا، یعنی کفر، اسی کفر پر ہم فتویٰ علماء لگاتے ہیں جو کفر صریح ہو، واضح ہو، اس میں کسی طرح کا احتمال نہ ہو۔ اگر کوئی احتمال آ گیا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس احتمال کا فائدہ اس شخص کو ملے گا۔ اسی طرح ایک اہم ضابطہ جو اس سیاق میں ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ تکفیر کے باب میں کہ تکفیر اسی کی جاتی ہے جو کفر کرتا ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا سودی لین دین کرتا ہے، اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس بنیاد پر تکفیر نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس نقطے کی بنیاد پر خوارج اور سلفیت میں تفریق ہوتی ہے۔ خوارج کے یہاں کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کی بنیاد پر انسان مسلمان کی تکفیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ سنیں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ مسلم ملک کی، مسلم ممالک تک کی تکفیر کر دیتے ہیں کبیرہ گناہ کے پائے جانے کی بنیاد پر، یا کسی مسلم ملک میں کوئی برائی پائی جا رہی ہے، اس برائی کا حوالہ دے کر وہاں کے حکمران کی، وہاں کے عوام کی، وہاں کے پورے ملک کی وہ تکفیر کرتے ہیں۔ وہ معصیت ہے، وہ گناہ ہے، لیکن وہ کفر نہیں ہے۔ مرتکب کبیرہ گناہ کا انجام دینے والا کافر نہیں ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ کیوں، یہ ہمارے اصول ہم نے بغیر دلیل کے نہیں بنا رکھے، اس کے پیچھے دلیل ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قتال کر لے تو تم صلح کر لو۔ کیا ثابت ہوا اس دلیل سے کہ یہاں دیکھیں قتال کرنے والے گروہ کو اللہ رب العالمین مومن کہہ رہا ہے، اہل ایمان میں انہیں شمار کر رہا ہے۔ یعنی قتل بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جس گناہ کو جس خانے میں رکھا ہے، ہمیں بھی اسی خانے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اگر کسی گناہ کو کبیرہ گناہ کے خانے میں رکھا ہے تو اسے کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھیے۔ کسی گناہ کو اللہ رب العالمین نے عام غلطی شمار کیا ہے تو آپ اسے عام غلطی شمار کریں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کو یا بڑے گناہ کو بنیاد بنا کر ملک کی تکفیر کر دینا، بادشاہوں کی تکفیر کر دینا، یا وہاں کی پوری رعایا عوام کی تکفیر کر دینا، یہ سلفیت نہیں ہے، یہ خارجیت ہے، یہ جاہلیت ہے، اور یہی اصل جاہلیت ہے کہ بلا دلیل یا کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر پورے معاشرے کی تکفیر کر دی جائے۔ اور ایک آخری نقطہ جو اس ضابطے کا اہم مغز ہے وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت تکفیر میں دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا دو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے مطلق، تکفیر مطلق، اور ایک ہے تکفیر معین، یعنی کہ ہم عمل پر حکم لگاتے ہیں اور کبھی کسی شخص پر حکم لگاتے ہیں۔ یعنی تکفیر مطلق کیا ہے؟ تکفیر مطلق یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا کافر ہے۔ ہم نے یہاں پر عمل کے اوپر حکم لگایا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کفریہ عمل ہے، اسے کہتے ہیں تکفیر مطلق۔ یا اسی طرح بسا اوقات اہل علم، آپ یہاں پہ ذرا غور فرمائیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس اقوال کا حوالہ دیتے ہیں اور غلط فیٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے اہل علم ان کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ کسی فرقے کا نام لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرقہ کافر ہے۔ تو کیا ایسا کہنے سے کیا اس فرقے کے تمام لوگ کافر مراد ہوتے ہیں؟ یہ بھی تکفیر مطلق ہے۔ یہاں پہ مجموعی طور پر بات کہی جاتی ہے
کہ ان کے من جملہ جو عقائد ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، یا ان کے اکابر جس راستے پر تھے وہ کفری عقیدہ تھا. لہذا مجموعی طور پر یہ گروہ کافر ہے، جیسے جہمیہ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں، یا موجودہ بعض گروہوں کے بارے میں بھی ایسا حکم علماء کے نزدیک، علماء کے اقوال سے ملتا ہے. لیکن یہاں پہ پورے گروہ کے تمام افراد کی تکفیر نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر بھی عام تکفیر مراد ہے. اور ایک ہوتا ہے تکفیر معین، یعنی نام لے کر کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ تم کافر ہو. یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے ضوابط ہیں، خاص ضوابط ہیں. ضوابط کے اندر ضوابط ہیں کہ آپ پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ یہ جو شخص نے جو کفر کیا ہے واقعتاً اسے معلوم ہے کہ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے، اس نے ارادے سے کیا ہے یا بلا ارادہ کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص غلطی میں کفر کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ کفر ہے، تو کیا ہم اس پر فتویٰ لگا دیں گے کہ وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، ہمارا یہ اصول نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خطا اور لغزش کو معاف فرما دیا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے، حقیقی معنوں میں کفر کرتا ہے لیکن غلطی سے کرتا ہے، تو اسے اس کے بنیاد پر ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بھول چوک کو معاف فرما رکھا ہے. اسی طرح ایک مشہور روایت، اس اعرابی کا قصہ، اس دیہاتی کا قصہ آپ کو یاد ہے جس کا اونٹ گم ہو چکا تھا. جب وہ اسے اونٹ اس نے پایا تو اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدک وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یہاں پہ غلطی مارے خوشی کی ہوئی، لیکن غلطی ہوئی تو اس غلطی پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اسی لیے بعض اہل علم سے بشری تقاضوں کے مطابق غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی کفر کے حد تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے بنیاد پر بھی ہم انہیں کافر نہیں کہتے. مثال کے طور پر امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بعض مسائل میں غلطی ہوئی ہے، عقیدے کے مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس امت کے بڑے لوگ ہیں، اس امت کے بڑے فقیہ ہیں. لہٰذا اس بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہاں پر وہ غلطی ہیں، اس غلط عقیدے پر ہیں، لیکن ان کی تکفیر نہیں کی گئی. تو اس نقطے کو سمجھیں. بعض لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا نام لے لے کر کے انہیں کافر کہتے ہیں، اور ان کو کافر نہ سمجھنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں. ارے وہ اس امت کے خادم اور محسنین میں سے ہیں. ہاں، بشری تقاضوں کے مطابق غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بنیاد پر ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. اسی طرح کسی شخص کو دلیل معلوم ہوتی ہے، تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن دلیل کا وہ معنی ایسا لیتا ہے جو جمہور امت کے مفہوم کے خلاف ہے، یا اس کا موقف کفر پر مبنی ہوتا ہے، تو ایسے شخص، لیکن اس کا مطلب یعنی وہ دلیل کی تعویل کرتا ہے، اور تعویل جب کرتا ہے تو اس کا مقصد اتباعی ہوتا ہے، اس کا مقصد ہٹ درمی نہیں ہوتی. اگر ہٹ درمی ہو تو دوسرا حکم ہے، لیکن اس کا مقصود اگر اتباع ہے اور وہ دلیل کی تعویل کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے شبہ کو دور کریں گے، اس کی تکفیر نہیں کریں گے. اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے صحابہ کرام نے بہت سارے گمراہ فرقوں سے مناظرہ کیا، جنگ بھی کی، لیکن انہیں کبھی کیا اس پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا. خوارج کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اخواننا بغوا علینا، انہوں نے خوارج کو بھائی کہہ کر کے مخاطب کیا ہے. یا اسی طرح ایک اہم چیز جو اس نقطے میں ہے، ایک تو مجبوری ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو اس معاشرے کے لیے اہم ہے کہ جہالت، کہ تکفیر کے باب میں جہالت بہت اہم نقطہ ہے. بہت سارے معاشرے میں جہاں پر دین کا علم نہیں پہنچا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، وہ جہالت میں شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں پر کیا حکم لگے گا؟ کیا انہیں کافر قرار دیا جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے شرعی قانون کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو بغیر اقامت حجت کے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں بتائیں، نہ کہ ان کی تکفیر کریں. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ ان پہ رسول نہیں بھیج دیا. اور رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے کہ انہیں دین سمجھائے، دین بتلائے. لہٰذا جس معاشرے میں دین صحیح طور پر نہیں پہنچا ہے، دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو ہم وہاں پر دین کا کام کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. نہ کہ وہاں پر ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے بت پرستی یا قبر پرستی کو دیکھ کر ہم ان پر ان کے کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے. کیونکہ بسا اوقات جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دین کی بات تو سب تک پہنچ چکی ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، سب کو معلوم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں یا بہت سارے توحید اور عقیدے کے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے الحمدللہ، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مسئلہ پیچیدہ بن چکا ہے، مسئلہ واضح نہیں ہے، یا مسئلے سمجھنے کی قدرت ان کے پاس نہیں ہے. تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان پر دعوت کا کام کریں، نہ کہ ان پر تکفیر کا فتویٰ لگائیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اذا انا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا احدا من العالمين. کہ پچھلے قوموں میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے بڑے گناہ کر رکھے تھے اور اس نے اپنے اولاد کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور اگر اللہ کو قدرت ہوئی تو اللہ مجھے عذاب دے گا، ورنہ عذاب نہیں دے گا. یہاں پر دیکھیں اس بندے نے اللہ کی قدرت کی نفی کی، اور اللہ کی قدرت کی نفی کرنے والا کافر ہے. لیکن روایت میں ہے کہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا. کیوں معاف فرمایا؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اتمام حجت اس پر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کی تکفیر نہیں کی گئی. لہٰذا ہمارے معاشرے میں بھی جہاں پر جہالت ہے، دین کا کام نہیں ہوا ہے، دین کی بات نہیں پہنچی ہے صحیح طور پر، تو ہمیں وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہاں پر فتوی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی انہیں کافر قرار دینے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری بات جو تکفیر کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسا کہ میں ہمیشہ بارہا کہتا آیا ہوں کہ تکفیر عام لوگوں کا مسئلہ نہیں، یا عام لوگوں اسے حل نہیں کر سکتے، یہ اہل علم کا مسئلہ ہے، بلکہ اہل علم کے اندر بھی خواص جو ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. ایک مثال دیکھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب اس طرح کے بڑے مسائل جب امت میں پچھلے زمانے میں آتے تھے تو صحابہ کرام کیسے اسے حل کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ارتداد کا فتنہ عام ہوا، بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑ بیٹھے. وہاں پر مسئلہ کیا آیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر نہیں ہوا، بعد میں انہیں شرح صدر ہوا، اور انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر موافقت کا اظہار کیا، اور ان کے ساتھ قتال کیا گیا. اس واقعے میں عبرت کیا ہے؟ اس واقعے میں عبرت یہ ہے کہ دیکھیں فتنہ ارتداد کا ظہور ہوا صحابہ کرام کے زمانے میں، لیکن اس مسئلے کو حل کون کر رہا؟ اس مسئلے کو حل کرنے والے یا اس مسئلے میں رائے کون دے رہا ہے؟ ابو بکر دے رہے ہیں اور عمر دے رہے ہیں. اور پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی کی رائے کا ذکر نہیں ملتا، عشرہ مبشرہ کے بارے میں نہیں ملتا کہ انہوں نے اس مسئلے میں ان کی کیا رائے تھی، بلکہ حضرت علی، حضرت عثمان، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کرام اس مسئلے میں خاموش ہے. کوئی رائے موجود نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے بڑے موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اس لیے ان کی رائے ہمیں نہیں ملتی. تو فتنے کے وقت یا بڑے مسائل کو حل کرتے وقت ہمارا یہ شیوا رہا ہے کہ ہم ان مسائل کو اپنے بڑوں سے حل کرتے ہیں، خود بیٹھ کر یا راہ چلتے ان مسائل کو حل نہیں کرتے، راہ چلتے کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ مختصر سی بات تھی، معذرت کے ساتھ میں نے وقت کا زیادہ استعمال کر لیا. اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ دے اور گمراہی سے محفوظ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.